آج بھی سرکاری ہسپتالوں کی او پی ڈیز بند رہیں گی۔ ساہیوال میں ڈاکٹرز کی گرفتاری کے خلاف حکومت اور وائی ڈی اے آمنے سامنے۔ وائی ڈی اے اور ینگ نرسز ایسوسی ایشن کا آج بھی ہڑتال جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ہسپتالوں کی او پی ڈی سروسز میں کام بند ہونے سے مریض خوار ہو گئے۔ ڈاکٹرز کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے معافی مانگنے تک او پی ڈیز بند رکھنے کا اعلان۔ ساہیوال ہسپتال کے 46 فیکلٹی ممبران نے احتجاجاً استعفے دے دیے۔ حکومتی کارروائیوں کے خلاف وائی نے سڑکوں پر۔ ینگ نرسز کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے احتجاج۔ خانیوال واقعے میں نرس کا کوئی قصور نہیں، ینگ نرسز کا گرفتار نرس کے رہائی کا مطالبہ۔ روڈ پہ آنا کے لیے الاؤ نہیں ہے۔ آپ دفعہ 144 کا میم آپ پہ پرچہ ہو جائے گا۔ رات کو جب پولیس آپ کے گھر آئے گی، یہ سب ساتھ آپ اکیلی ہوں گی یا آپ کے بچے ہوں گے، یہ میں آپ کو کلیئر بات بتا رہا ہوں۔ سب کے بچے ہیں، یہ بیٹے ریکارڈنگ کرتے جو سارے ایک کو چھڑاتے چھڑاتے باقی بیچ میں نہ آ جانا۔ آپ کے لیے اچھی بات۔ ینگ نرسز کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج۔ ڈی ایس پی کے نرسز کو احتجاج ختم کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوششیں۔ ڈی ایس پی کی خاتون نرس کو دھمکیاں، ویڈیو سامنے آ گئی۔ کہا یہاں دفعہ 144 سے احتجاج نہ کریں، چلی جائیں۔ ایک کو چھڑاتے چھڑاتے باقی بیچ میں نہ آ جائیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں خسرہ کے کیسز میں اضافہ۔ لاہور سے 21 مریض رپورٹ ہوئے۔ 24 گھنٹے کے دوران خسرہ کے مزید 83 کیسز رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت کے مطابق رواں سال اب تک 14,209 کیسز سامنے آ چکے۔ گرمی کے ستائے شہریوں پر قدرت مہربان۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ موسم کی کروٹ پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ تیز ہوا چلنے سے جھلسا دینے والی گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ٹھنڈی ہوا چلنے سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ محکمہ موسمیات کی 22 جون تک وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی۔ شہر میں کہاں کتنی بارش ہوئی؟ واسا نے شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش کی تفصیلات جاری کر دیں۔ واسا کے مطابق سب سے زیادہ 15 ملی میٹر بارش گلبرگ میں ریکارڈ ہوئی۔ اپر مال پر 14، نثر ٹاؤن میں 9 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے نکاسی اب فوری یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دیں۔ شہر میں بارش کے بعد نکاسی اب آپریشن اور انتظامات یقینی بنانے کا مشن۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ گلبرگ، مین بولیوارڈ، ہالی روڈ، کلمہ چوک سمیت مختلف علاقوں میں نکاسی اب کا جائزہ لیا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے انتظامات بارے بریفنگ دی۔ شہر میں موسلا دھار بارش۔ ڈی سی رافع حیدر کا تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری۔ واسا کو مشینری فعال رکھنے کی ہدایت۔ کہا ایل ڈبلیو ایم سی بارش کے بعد صفائی ستھرائی کے انتظامات کو یقینی بنائے۔ نشیبی علاقوں اور انڈر پاسز میں بارشی پانی جمع نہ ہونے دیا جائے۔ باغات کے شہر میں بارش۔ ایم ڈی واسا غفران احمد بھی متحرک ہو گئے۔ تمام سٹاف اور مشینری کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دیں۔ کہا تمام جنریٹرز کو سٹینڈ بائی اور فعال رکھا جائے گا۔ تمام ڈسپوزل سٹیشنز کی اسکرینوں کو مکمل صاف رکھنے کی یقین دہانی۔ ٹھنڈے موسم میں پنجاب اسمبلی کا ماحول گرم۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت بجٹ پر عام بحث کے لیے اجلاس۔ اپوزیشن لیڈر ملک محمد احمد خان بچر کی دھواں دھار تقریر۔ کہا پنجاب حکومت نے کسانوں کو زندہ درگور کر دیا۔ گندم خریداری پر 799 ارب روپے کا کسان کو نقصان ہوا۔ اجلاس آج صبح 9 بجے تک ملتوی۔ مسلم لیگ نون کا اقتدار پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہے۔ پیپلز پارٹی کے 45 ارکان مسلم لیگ نون کی لائف لائن ہیں۔ حسن مرتضیٰ کا حنیف عباسی کے بیان پر رد عمل۔ کہا پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے اب وزیر اعظم ہاؤس نہیں، اڈیالہ جیل میں ہوں گے۔ حتیٰ کہ عزت بل کے معاملے پر اتحادیوں کو ہمارے ساتھ بات کرنا ہوگی۔ پچھلی دفعہ بھی ہمارے ساتھ یہ الحاق جو ہوا تھا، اس میں ہماری جتنی بھی جماعتیں تھیں اس کے بیچ میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اور اس دفعہ بھی ہے۔ پیپلز پارٹی دیکھیں انہوں نے اپنی سیاست بھی کرنی ہے، اور
सियासत के बीच में आपको पता होता है कि जो हल्का अहबाब होता है जहाँ से आप मुंतखब होके आते हैं उनको कुछ मिर्च मसाला भी चाहिए होता है ताकि वो मिर्च मसाले की बुनियाद के ऊपर फिर मुस्तकबिल की जो सियासत है वो चलती है। तो ये बस थोड़ा बहुत मिर्च मसाला रख रहे हैं, अपनी सियासी जो बका है उसको आगे लेके चल रहे हैं। इसमें हमें कोई दुख नहीं होना चाहिए और इसके अंदर कोई गिला भी नहीं होना चाहिए। हर आदमी अपने हलकों से वोट लेके मुंतखब होके आते हैं और हलकों के उनके ऊपर प्रेशर्स होते हैं और उन प्रेशर्स के अंदर डिलीवर करना के लिए अगर उनको थोड़ा बहुत नाराजगी और वो सास बहू की जिस तरह होता है ना, प्यार भी होती है और कभी कभी लड़ाई भी होती है, वो थोड़ा बहुत चलता रहता है सियासत में। नून लीग के मरकजी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार छोड़ने की धमकी पर रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी अपनी ब्लैक मेलिंग बंद करे, अगर इक़्तिदार गया तो हम अकेले नहीं, पीपल्स पार्टी भी अडयाला जेल जाएगी। पीपी तल्ख बयानात लेकर मुस्तकबिल की सियासत बचाना चाहती है। सिर्फ 100 दिन की जो वज़ारत आला है उस पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ये साबित कर दिया है कि उनको हुक्म ना सिर्फ देना आता है बस के ऊपर अमल दरामद कराना भी आता है। रोटी सस्ती करनी हो या रमज़ान में जो महंगाई है उसके ऊपर कंट्रोल करना हो, ईद पर सफाई के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस हो, या अब उसके बाद किरायों के अंदर जो कमी हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक कोई हुकूमत जो किराए में इजाफा हो जाए उसमें कमी तो चले शायद एक आधी बार कभी हुई होगी, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की जेब से पैसे निकलवा के वो पैसेंजर्स को वापस करना ये अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान में ये कभी नहीं हुआ। मुखालिफिन आज भी तरक्की और खुशहाली की बजाय धमकियों की सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सिर्फ ऐलानात नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती हैं। रोटी की कीमत, ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए इक़दामात किए गए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की गनकरज। कहा, आज मुखालिफिन भी मरीम नवाज की कारकर्दगी के मुअतरिफ हैं। फ्री वाईफाई की सहूलत को मज़ीद वसअत दी जाएगी। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली का फैसला। पंजाब में वजारतों और महकमों की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 14 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम कर दी। आला सतही खुसूसी कमेटी को 60 दिन में सिफारिशात तैयार करने का हुक्म। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज का किसान दोस्त पैकेज। महकमे ज़राअत पंजाब के तरक्याती मनसूबों के लिए 64 अरब 60 करोड़ रुपए की तजावीज़। रवा साल महकमे ज़राअत पंजाब के बजट में 100% से ज़ायद इजाफा किया गया। शहर के मजीद 100 पॉइंट्स पर CM मरियम नवाज फ्री वाईफाई सर्विसेज शुरू। सेफ सिटी अथॉरिटी ने फ्री वाईफाई को 100 से बढ़ाकर 200 पॉइंट्स पर एक्टिव कर दिया। मांगा मंडी, मुल्तान रोड, बंद रोड, चूंग, शाहपुर कांसरा, सुंदर, वेलेंशिया, मराका में भी फ्री वाईफाई सर्विस शुरू कर दी गई। पाकिस्तान ईरान तजारत में कौन रुकावट? ईरानी सफीर ने सब बेनकाब कर दिया। डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम कहते हैं, कुछ अनासर और पाकिस्तानी अफसरशाही दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत में दिलचस्पी नहीं रखते। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू का पाकिस्तानी ताजरों को ईरान में तजारती मेलों में शिरकत करने का मशवरा। रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज की पाकिस्तानी और ईरानी कारोबारी अफराद की मुश्तरका काउंसिल बनाने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने सूबाई कर्जों को ब्रेक लगा दी। तारीख में पहली मरतबा सूबाई कर्जों का हुजम कम होने लगा। 1704 अरब के मकरूज सूबे पंजाब के कर्जों में 23 अरब रुपए की कमी। पंजाब हुकूमत का 1683 अरब रुपए बैरूनी कर्जा बाकी रह गया। दुख्तरे मशरिक कोराल में इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 71वीं सालगिरह। बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी ज़िंदगी में कई नशीब व फराज देखे मगर हर चैलेंज का दलेरी से मुकाबला किया। आज तकरीबात में बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। हुज्जाज किराम की वतन वापसी का सिलसिला जारी। सऊदी एयरलाइन की पहली परवाज़ 354 हुज्जाज किराम को लेकर लाहौर पहुंची। दूसरी हज परवाज़ 150 हुज्जाज किराम को लेकर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। डायरेक्टर हज पंजाब मोहम्मद रिजवान शरीफ, मुजीब शाह समेत सिविल एविएशन हुकाम ने हुज्जाज किराम का इस्तकबाल किया।
عید کے بعد پردیسیوں کی لاہور واپسی، شہر کے لاری اڈوں اور ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش۔ اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی چھٹیاں گزارنے کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد لاہور واپس پہنچی۔ پردیسیوں کا کہنا ہے کہ عید کی چھٹیاں گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ عید کی چھٹیاں ختم، پردیسیوں کی آبائی علاقوں سے واپسی، بس اسٹینڈز اور ریلوے اسٹیشنز پر رش بڑھ گیا۔ ٹرانسپورٹ مافیا بھی سرگرم، منچاہے کرائے وصول کرنے لگا۔ مسافروں نے زائد کرائے کی شکایات کے انبار لگا دیے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان ان ایکشن، بھتی چوک، لاری اڈا اور نیازی اڈا کا دورہ۔ وزیر ٹرانسپورٹ کا متعلقہ حکام کو مسافروں کی شکایات پر فوری کارروائی کا حکم۔ زائد کرایہ لینے والوں کی رقم مسافروں کو واپس دلوائی گئی۔ پنجاب حکومت کا کرایوں میں کمی کے لیے گرینڈ آپریشن، تفصیلات سامنے آ گئی۔ 14,67,921 روپے کی رقم مسافروں کو واپس کی گئی۔ زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو 27 لاکھ کے جرمانے، 1,448 گاڑیوں کے چالان، 354 گاڑیاں بند کی گئی۔ زیرو ویسٹ مشن کا کامیابی، اس طرح کے کار کی بہترین مثال، ستھرا پنجاب کا خواب حقیقت میں بدل رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عید کے بہترین انتظامات پر عوامی نمائندوں، انتظامیہ، ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں، بلدیاتی اداروں اور پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ ٹیم کی کارکردگی پر فخر ہے، پنجاب کے ہر شہر، ہر گاؤں کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتی ہوں۔ کے موقع پہ اس طرح کی صفائی کر کے دکھایا گیا ہو کہ تمام میڈیا، کمیونٹی سے ریلیٹڈ تمام لوگ، عام عوام، ہر شخص جو ہے نا وہ اس بات پہ تعریف کر رہا ہے اور ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے حکومت پنجاب کا اور باقی صوبائی حکومتوں کا۔ تو یہ بنیادی کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جاتا ہے۔ یہ بھی پنجاب نے پہلی دفعہ دیکھا کہ کہیں پہ آپ کو انلیگل منڈیاں نظر نہیں آئی ہوں گی۔ انتظامات اتنے بہترین تھے کہ لوگوں نے تعریف کی۔ لاہور سمیت پنجاب میں کہیں بھی غیر قانونی مویشی منڈیاں نہیں لگی۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کا دعویٰ، کہا بیوپاریوں کی سہولت کے لیے فری بکرا منڈیاں لگائی گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صفائی انتظامات کی خود مانیٹرنگ کی۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کی زیر صدارت فنکشنل ہیڈز کا اجلاس، اہم امور کا جائزہ لیا۔ عید پر بجلی کی فراہمی سے متعلق بہترین انتظامات کرنے پر چیف انجینئر آپریشنز کی کارکردگی کو سراہا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو کی بجلی کی بلا تعطل فراہمی کی ہدایت۔ عید الاضحیٰ پر شہر بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ رہی۔ مارکیٹوں، پارکوں، تفریحی مقامات کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ لاہور پولیس شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے مسلسل سرگرم عمل ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 119 مقدمات درج کیے گئے۔ عید پر اپنوں سے ملاقات، قیدیوں کی بھی عید ہی ہو گئی۔ 21,685 اسیران نے اپنے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ قیدیوں کو آڈیو اور ویڈیو کال کی سہولت بھی فراہم کی گئی۔ عزیز و اقارب کی جانب سے لائے گئے تحائف اور سامان بھی اسیران تک پہنچایا گیا۔ قانون پر عمل درآمد کرانے والے خود قانون شکن نکلے۔ پنجاب کے متعدد افسران کی سرکاری گاڑیاں تاحال نمبر پلیٹ سے محروم۔ محکمہ ایکسائز کی نان رجسٹرڈ سرکاری گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام۔ بغیر نمبر پلیٹس کے گاڑیاں چلانے والوں میں لاہور کے اسسٹنٹ کمشنرز سر فہرست نکلے۔ عید کی چھٹیوں میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 3,987 کم عمر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ 1,000 سے زائد موٹر سائیکل پر 3 سواریاں بٹھانے پر چالان ٹکٹس جاری کیے گئے۔ مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے پر 319 گاڑیوں کو جرمانے بھی کیے گئے۔